بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین, زبردست میں آج ہمیں دو بہت ہی زبردست نوجوانوں نے جوائن کیا ہے. ایک کا تعلق صحافت سے ہے, ایک کا تعلق موسیقی سے ہے, اور شہرت اور کامیابی کی شاہراہ پر دوڑتے چلے جا رہے ہیں, کامیابیاں اور شہرت سمیٹتے چلے جا رہے ہیں. پہلے جو میرے مہمان ہیں جب وہ آئیں گے تو ان سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ بھئی لاہور پوچھتا ہے سے پاکستان پوچھتا ہے تک کا سفر کیسا رہا. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف جرنلسٹ میاں عمران ارشد صاحب. ویلکم ٹو دا شو میاں صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار کمنگ. آئیے تشریف رکھیے. اور جو ہماری دوسری مہمان ہیں وہ نہ صرف یہ کہ خود گاتی ہیں بلکہ موسیقی پڑھاتی بھی رہی ہیں. جی سی یونیورسٹی میں جو میوزک سوسائٹی ہے اس کی یہ پریزیڈنٹ رہی ہیں. بہت لطف آئے گا ان سے بات کر کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ام لیلہ صاحبہ. ویلکم ٹو دا شو ام لیلہ. تھینک یو فار کمنگ. پلیز بہت بہت شکریہ میاں صاحب, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. محبت کا شکریہ, بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ ام لیلہ, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ بلانے کے لیے. اور فاطمہ کیا ہے بھائی؟ تو آج کی ہماری ٹیم نے ہمارے مہمانوں کے لیے ایک بڑا خوبصورت پیکج تیار کیا ہے, تو آئیں چل کے دیکتے ہیں. فوٹیج بغیر ہیلمٹ کے اس وقت چل رہی ہے. اسی بائک پہ آئے نا؟ میں آئے لفٹ پہ ہوں. اسی بائک پہ آئے؟ نہیں, میرے پاس بائک ہی نہیں ہے. لوگوں کی جان لی گئی ہے اور 2 لوگوں کو زخمی کیا گیا, اور بالکل چند فرلانگ کے فاصلے پر پولیس ملازمین موجود تھے. جی فاطمہ. جی تو اب بڑھتے ہیں ام لیلہ کے پیکج کی طرف. جناب. تو کس سے پہلے پوچھا جائے؟ اپنا میاں عمران سے کچھ پوچھا جائے یا ام لیلہ سے کچھ پوچھا جائے؟ دس از اپ ٹو یو. لیڈیز فرسٹ. یہ فرمائیے کہ جی سی یونیورسٹی کی آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ پہلی فیمیل پریزیڈنٹ رہی ہیں؟ جی میوزک سوسائٹی کی فرسٹ فیمیل پریزیڈنٹ رہی ہوں 90 سالہ اس کی تاریخ میں. اچھا, تو جی سی یونیورسٹی کی میوزک سوسائٹی کی پریزیڈنٹ ہونا ایک بہرحال بڑی پریسٹیجیس بات ہے. تو آپ سکھاتی تھی یا صرف پروگرامز وغیرہ جسے کہتے ہیں کہ اس کو آرگنائز کرنا, مینیج کرنا؟ دیکھیں, جو سب سے جو مین ڈومین ہے ایک پریزیڈنٹ کی, وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا کام زیادہ تر مینیجریل ہوتا ہے. اچھا. اس نے چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے. وہاں اوبیسلی ہمارے استاد تھے جو ہمیں, جو ہمارے ووکل انسٹرکٹر تھے, اس کے ساتھ وہ ہمیں باقی جو انسٹرومنٹس تھے وہ بھی ان کی بھی تعلیم دیتے تھے. ہمارے ابھی بھی وہ حیات ہیں اور وہاں سکھا رہے ہیں جعفر حسین, استاد جعفر حسین. پریزیڈنٹ کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ سب چیزوں کو مانیٹر کرے. اچھا, تو آپ سکھاتی نہیں تھی؟ ہم سکھاتے تھے. ہم جو ووکل پریکٹسز ہوتی ہیں میں اس کو مانیٹر کرتی تھی. اس میں ہمارے جو ہیں وہ الاپ وغیرہ آ جاتے ہیں مختلف چیزوں کی. پھر بچوں کے آکار درست کرانا. ہاں, اس کے علاوہ جو ان کی جو بچوں نے وہ آپ آکار درست کرانی ہے, وہ کردار درست کرانے کے چکر میں. میں تو ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ پولیس سے ان کو بڑی محبت ہے. ہاں, آپ پوچھیں جو پوچھنا ہے میاں صاحب سے. آج ساڑھے ٹائی چلے ہیں. ہاں, آج جو ہے پاکستان سے جو پوچھتے ہیں, آج پاکستان ان سے پوچھ سکتا ہے. پوچھے جو پوچھنا. آپ تو یوتھ کو بٹھا لیا. ہم تو, آپ پولیس کتنے پیچھے کے پڑے ہوئے ہیں؟ نہیں, پیچھے نہیں پڑے ہوئے. اصل میں پولیس والے بھی پوچھتے ہیں. پولیس نے اگے لا لیا کہ دوڑ رہی ہے پولیس. قوم کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں بالکل قوم کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ ڈپارٹمنٹ ان کا وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو ان کا محافظ ہے ریالٹی میں, لیکن حقائق بہت مختلف ہیں. تو دیٹس دا ریزن. اور میں اس میں یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ چیزیں لائم لائٹ میں آ جاتی ہیں. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں شاہ جی. یہ تمام کمال اللہ کے بعد پولیس کے اپنے, کیونکہ بھائی وہ سینے کے ساتھ شرابیں لے جا کر لگاتے ہیں. پورے شہر میں جو منشیات کا دھندا ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ, اب تو پورے ملک کا کہنا پڑے گا, وہ ان کی معاونت سے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ تو ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے ہماری وجہ بن گئے کہ ہم نے انہیں ہائی لائٹ کی اور چیزیں. آپ چونکہ آپ جرنلسٹ ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کی معاونت سے, تو آپ پورے ڈپارٹمنٹ کو کہہ رہے ہیں یا کچھ لوگ؟ میں دیکھیں, میں ڈپارٹمنٹ آئی جی ایک ڈپارٹمنٹ کا سب سے بڑا اور سینئر آدمی ہے. اگر اس کو پتا ہے کہ روزانہ 12 گھنٹے ایک ہوٹل کے باہر گیٹ سے سینے کے ساتھ شرابیں لگا کر لے جائی جاتی ہیں, جیسے کبھی سینے کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی نہیں لگایا ہوتا, اور پھر بھی وہ چل رہا ہے, تو میں اس کو کیا کہوں گا. سو اگر کسی چیز سے نظر بھی چرائی جا رہی ہے تو یو آر کرائم پارٹنر.
تو اس سے تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. پر وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. نہیں پھر پتہ نہیں اب ان کو کیسے پتا چلے گا. ابھی تو دنیا کو سب کو پتا ہے میرے خیال سے. سر جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے شہر تو سارا جانے. سر کئی تو کانسٹیبل بیچارے سبزی لے کے جا رہے ہوئے انہوں نے مائک ویک دوڑ لا دیں. اچھا پولیس میں آپ کو بتاؤں لٹرلی میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے پولیس ملازمین کو کسی بھی کیڈر کا ہو سکتا ہے میں نے دعائیں دیتے دیکھا ہے. یہاں تک کہ اگر میں گزر رہا ہوں مجھے یاد ہے کہ ایک بار ٹریفک بلاک ہوئی تھی اور بینک بند ہو رہا تھا تو مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی اور میرا کارڈ گم ہوا تھا. سو ٹریفک بہت زیادہ شاید چوک ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں پیدل جاتا ہوں تو میں جا رہا ہوں. ایک صاحب آئے ہیں اور شلوار قمیض انہوں نے پہنی ہوئی ہے, عمر میں تھوڑی سی بڑی عمر کے ہیں اور وہ گرتے پڑتے مجھ تک پہنچے اور مجھے ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید ان کو کوئی پرابلم ہے اور وہ بندے نے آ کے مجھے اس طرح گلے سے لگا لیا. اب میں ایک لمحے کے لیے وہ میرے لیے ایک عجیب سچویشن بھی تھی تو اس نے مجھے اپنا تعارف کروایا کہ جی میں پولیس ملازم ہوں, میں اور میرے بچے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اس کی وجہ انہوں نے کیا بتائی؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں وہ شخص ہوں جس نے ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے حلال کمایا ہے اور میرے خاندان قبیلے میں میرا حلال کمانا تانا بنا ہوا تھا. پولیس کی کالے بھیڑے کہتے ہیں ان کو آپ نقاب کرتے ہیں. the day جب آپ نے ان بدبختوں کو عیاں کی ہے اور دنیا کے سامنے لا کے رکھا کہ جناب یہ ان کے اصل چہرے ہیں تو مجھے اپنے گھر میں ایک عزت کی نظر سے دیکھا جانے لگا کہ شکر ہے ہمارا باعث نہیں. ہاں آئینہ دکھانا کسی بھی شعبے کو, چاہے عمران ہمارا اپنا شعبہ ہو چاہے کوئی بھی شعبہ ہو, آئینہ دکھانے کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اس کے کوئی ویری ہو گئے. بنیادی طور پہ تو آپ یہ چاہتے ہیں, ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اداروں کو, اپنی ذمہ داریوں کو, اپنے چہرے کو بہتر کریں. اس آئینے پہ جہاں داغ ہے, جو آئینہ جو ہمیں جس داغ کا بتا رہے ہیں اس کو مٹائیں تاکہ ہماری کارکردگی بہتر ہو. بالکل. یہ فرمائیے کہ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے پاس سٹیٹس جو ہے وہ 100% صرف آپ کے تجربے تک محدود ہوں, مگر جو بھی آپ کا تجربہ ہے وہ کیا کہتا ہے کتنے % یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں لوگ ٹھیک کام کرتے ہیں اور کتنے % کو آپ سمجھتے ہیں کالی؟ سر جی ایگزیکٹلی میں پرسنٹیج نہیں دے سکتا بٹ ایک ڈومینیٹنگ میجورٹی جو ہے اس کے ساتھ ایک ڈائلما ہے کہ وہ جب فورس کے پاس پاور آ جاتی ہے تو وہ اس کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اور پریکٹس کرنے کے لیے ناٹ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف نیشن بلکہ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دیم اینڈ دیئر فیملیز. پہلی چیز یہ جو ہے خطا کھلاتی ہے اور یہ بہت بڑی میجورٹی ہے اور جو اس سے بچ جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ولی ہیں. بٹ سٹل ایسی تعداد موجود ہے, وہ مائنورٹی ہے لیکن اس مائنورٹی کے صدقے یہ میجورٹی جو ہے جو بدبختی کے راستے پر چل رہی ہے اور جس کی وجہ سے پوری قوم خوار ہو رہی ہے. اور اس میں کس کیڈر کے لوگ جو ہیں وہ انوالو ہیں؟ ہر کیڈر کے ساتھ. اچھا جو جتنا بڑا ہے سر اتنا صفائی سے کام کر رہے ہیں. میں کیا بتاؤں شاہ جی, جتنا بڑا جس کا قد ہے نا وہ اتنی صفائی سے کام کر رہا ہے. اور پکڑا چھوٹا ملازم کیوں جاتا ہے کہ بڑے کے لیے ہر بدبختی چھوٹے نے کرنی ہے. اگر برائب بھی لینی ہے تو بڑا آفیسر خود نہیں لے گا, اس نے آگے 4 6 7 کارندے رکھے ہوئے ہیں جو اس کے حصے کا مال وہاں تک پہنچائیں گے. تو پکڑا ہمیشہ اسی لیے چھوٹا جاتا ہے. اچھا شاہ جی آپ کی اجازت ہے میرا سوال ہے. عمران صاحب جتنے, اور ہم تو جانتے بھی ہیں ایک دوسرے کو, جتنا آپ دمدار اور ووکل اینکر ہیں, جرنلسٹ ہیں اور پولیس سے اتنے تفتیشی معاملات رہتے ہیں تو تھریٹس آتے ہیں آپ کو؟ مجھے لگتا کئی باری پھینٹی بھی پئی ہے. ہاں جی پھینٹی بھی پئی ہے, بالکل پئی ہے. سر سے بھی پاڑے ہوئے نے بلکہ جنہوں کہتے ہیں لمبا کر کے مارے آئے ہیں اور باقاعدہ. نہیں آپ کو مارا گیا یا آپ نے مارا؟ ہمیں اللہ معاف کرے, ہم نے کسی کو نہیں مارا بلکہ ہمارے ذمہ مار کھانا بھی قد کاٹ سلا جو حلال تو نہیں ہے. قد کاٹ کی تو بلیسنگ ہے, میں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ورنہ اور مار پڑتی. نہیں ان کی سے پنڈوں آئے گئے تو وہ ایک پلس پوائنٹ ہے ہمارے پاس. لمحے پا کے کیا ہوا تسی اوتھے لمحے پہ کہہ رہے ہو, صحیح بتائیے کہ آپ صحیح ماریں گے. نہیں آپ پریشان نہیں, وہ صحیح ہی بات ہے. پولیس کے معاملے میں تھریٹ نہیں آتا ہوتا, پولیس کے معاملے میں کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. جب انہوں نے کرنا ہوتا ہے شاہ جی تو ہم کے پی کے گئے تو ہم نے وہاں پر تقریباً ہم نے کوئی 12-14 تھانے جو ہیں وہ ہم نے بجلی چوری پر پکڑے, کنڈیاں ڈلی ہوئی ہیں, ڈی سی آفس کنڈی چل رہی ہے, تحصیلدار کا گھر دفتر کنڈی چل رہی, پھر انہوں نے ہمیں کنڈی لگائی, پھر انہوں نے ہمارا سر پھاڑا. باقاعدہ؟ ہاں باقاعدہ سر پھاڑا سر. باقاعدہ؟ ہاں باقاعدہ سر پھاڑا. کتنے ٹانکے لگے تھے؟ مجھے لگے تھے 3 ٹانکے سر. تو آپ نے میڈیکل وغیرہ کرایا؟ میڈیکل ہمارا ہونے ہی نہیں دیا انہوں نے. باقاعدہ انہوں نے ہمیں ہاسپٹل کی ایکسس نہیں لینے دی. اب ہو یہ رہا تھا کہ
गंडापुर साहब के भाई जो हैं वो मैं टेलीफोन करके कह रहे हैं कि भाई हम माफी चाहते हैं, ये तो हमारे अपने हाथ में नहीं है। यानी वो हमें ये बता रहे हैं कि पुलिस इज वर्किंग फॉर समवन एल्स, व्हिच इज अ बिग शेम। और इवेंचुअली हमें एक लंबे अरसे के बाद, मेरा एक टीम मेंबर भी होश पड़ा हुआ था अली, और उसके बाद फिर जाकर हमें हॉस्पिटल की एक्सेस मिली इन शराइत पर कि आप यहाँ से करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन हम नहीं गए, हमने जिरगा अटेंड किया। जिरगा मुतलिका एसपी कर रहा है, यानी जिन्होंने हमला किया है वही जिरगे के सरबराह भी हैं। और उनके लिए रियासत का जो कानून है वो उससे नीचे करार पाया जिरगे। और हमने उस जिरगे को वो भी शहरों में, हमने उस जिरगे को विन किया और उसके बाद फिर अल्लाह के शुक्र है हम कामयाबी से वापस आए। ये लाहौर पूछता है से जब आप का सफ़र पाकिस्तान पूछता है कि जानिब हुआ, तो आपने फिर यानी कि जैसे कहना वफाक की सतह पर काम किया। बिल्कुल, तो आपने केपीके में भी शूट्स की, सिंध में भी किया, सिंध में भी की, पंजाब में भी की, बलूचिस्तान में नहीं की। बलूचिस्तान नहीं किया। चलिए, इन 3 सूबों में सबसे ज़्यादा बेहतर पुलिस जो है आपके तजुर्बे के मुताबिक, डिसिप्लिन्ड फोर्स जो है वो कहाँ की है? सिंध की, विजुअली पंजाब पुलिस बेहतर है, मैं दोबारा कहूँगा विजुअली, अदरवाइज सब एक ही जैसे, सब एक जैसे। किस सूबे की पुलिस मियाँ साहब आपके हिसाब से निस्बतन इंडिपेंडेंट है, सियासी असर में सबसे कम है? केपीके का क्लेम किया जाता है, लेकिन मैं उस क्लेम को रद्द करता हूँ, मैं उसको मानता नहीं हूँ। ठीक है, एक ही छड़ी से आके जा रहे हैं, सब एक ही छड़ी। बिल्कुल। किस सूबे की सियासी क़यादत जो है अपने मकासद के लिए सबसे ज़्यादा पुलिस को इस्तेमाल करती है? पंजाब और सिंध। किस सूबे की पुलिस आपके तजुर्बे के मुताबिक सबसे ज़्यादा ब्रूटल तस्वुर होती है? पंजाब पुलिस। किस सूबे की पुलिस से लोगों को सबसे ज़्यादा गिले हैं? वंस अगेन पंजाब पुलिस। किस सूबे में आपका तजुर्बा ये कहता है कि सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स होती है? वंस अगेन पंजाब। और निस्बतन सबसे बेहतर पुलिस या परफॉर्मेंस किसकी है? परफॉर्मेंस की वो भी पंजाबी है। अच्छा, वो भी पंजाब। हाँ, पंजाबी। हमारे यहाँ दोनों एंड्स पाए जाते हैं। और आखिरी सवाल ये है कि सबसे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर कौन सी पुलिस फोर्स कायम रखने में कामयाब हुई है? पंजाब ही है सर। तो दोनों वही आप वाली दोनों बात के तरफ, दोनों एंड्स पे। ये कश्ती के 2 किनारे हैं। कश्ती के अंदर पूरी कश्ती खाली है। उम्मे लैला कुछ सुना दीजिए। सारे मापा ने सा नि पमरे सा, अब तो सजन आन मिलो तुम, अब तो सजन आन मिलो तुम, तुम्हारे मिलन को तरस जिया, तुम्हारे मिलन को तरस जिया, अब तो सजन आन आन मिलो, लाज की मारी कुछ न कहूँ मैं, लाज की मारी कुछ न कहूँ मैं, अंगना वो मोर पिया, अंगना वो मोर पिया, अब तो सजन आन मिलो तुम आन वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी, तो अब हमारे सेगमेंट का एक नाम है मेरा कुछ सामान, और हमारे सामने जो जादुई पिटारा है, तो इसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं आज हमारे मेहमान इसमें से क्या निकालते हैं। लैला जी, मैं भी क्लासिकल सीखना चाहता हूँ। सीखो। सीखो नहीं, सीखना चाहना है। सुने जरा, मैंने भी रियाज किया है सर। मुर्शिद, रियाज सुने जरा। ये तानपुरा लगा देंगे, चले रहने दे। इमरान भाई जरा तवज्जो, कभी माइक साढ़े वाली भी करना है। ना
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ कह रहे साडा जवाब ही है। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਡਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ये फरमाइए कि अपना बेगम साहबा परेशान रहती हैं आपके लिए? दुआ देते हैं हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी दुआएं वालिदा की, बेगम साहिबा की काम आती हैं। अल्लाह गरीक रहमत करे, वालिद की दुआएं, अल्लाह ताला उनको गरीब करे। मुहाफिज है, मुआविन है, मददगार। मगर बेगम साहबा डिस्टर्ब तो रहती होंगी थोड़ा। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬੋਰਚੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਟਾ सही नहीं है। देखिए पाकिस्तान ये तईद करता है कि दाल गोश्त अच्छा बना है। जहाँ पे चिकन की बात आई है यहाँ पे मिर्चें तेज हैं, लेकिन मैंने ये बहुत मर्तबा कहा है, लेकिन ये हमारा इदारा अगर दिखा सके तो कोई शख्स भी बुर्की लगा के देख सकता है कि मिर्चें तेज हैं। घर में कोई कुछ नहीं होता, घर में सिर्फ खामद होता है, और खामद की सिर्फ एक सूरत हाल होती है। बेचारा खामद। Say yes, nothing else। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭੱਜਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कोई कौम नहीं ले गए हैगे ने। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕਸਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਲੌਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, अल्लाह आपको इज्जत है। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। तो क्या बात है, माशाल्लाह मीडिया जो भी ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਰੋਬ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵਟਾ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਤੀ। ਅਸਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਰੋਬ, ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਆਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰ। अच्छा शाह जी, मैं ना यहाँ पर एक बात जरूर कर जनाब। मैं अपनी टीम में कोशिश करता हूँ कि दही इलाके का कोई बच्चा लड़का अपनी टीम में लाजमी रखूं। उसकी वजह यह है कि मैं ये बिलीव करता हूं कि दे आर द पीपल जिनके पास वापसी का रास्ता नहीं होता। इन्हें या करना होता है या फिर करना होता है, इनके पास दूसरी ऑप्शन नहीं होती। और इनमें ये वो जो हिचकिचाहट है ना कि लोग क्या कहेंगे, ये उससे परले पार होते हैं। इनको आपने जो असाइनमेंट दी है ना, तो दे आर वेरी कमिटेड अबाउट इट। तो मैं इनको ग्रेस मार्क्स के साथ नहीं समझता हूँ कि दही इलाके के लोग जो हैं वो शहरी लोगों के साथ बहुत ऑनरेबल लोग होते हैं, शहरी आबादियों में बैठे हुए भी, लेकिन मुझे लगता है कि दही इलाके के लोगों को एक एज हासिल है और वो इसी वजह से डोमिनेट भी कर रहे हर सूरत कामयाब हाँ, होना है उन्हें। उनका दूसरा रास्ता ही नहीं है, वो जा नहीं सकते वापस। कभी हुआ कि किसी इंसिडेंट की वजह से बेगम साहबा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हो, ये वालदा आपकी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हो, और उन्होंने कहा हो कि भाई तुसी तो बिल्कुल ही अपने आप नू खतरात विच ही पाते हैं? शाह जी, अल्लाह ताला मेरी वालिदा को सलामत रखे। मेरी माँ जो है वो शेर की बच्ची है, मेरे नाना और फिर मेरे वालिद को भी अल्लाह गरीक रहमत करे। तो घर की तरबियत में कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हैं। वालिदा का हमेशा ये बात होती है कि जो कर रहे हो ज़रूर करो, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना कि जो माइंड में चीज़ है कि हमें जुल्म के खिलाफ लड़ना है, तो जुल्म के खिलाफ लड़ते लड़ते जालिम मत बन जाना, क्योंकि देयर इज़ अ थिन लाइन। तो वो उनका एक कंसर्न होता है। बाकी जहाँ तक मिसेस की बात है, परेशानी होती है, कई दफ़ा अजियत और तकलीफ का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन मैंने उनको कभी भी इस सिचुएशन में नहीं देखा कि वो मुझे किसी चीज़ से ये कहें कि जी ये नहीं करना। उनका ताल्लुक भी वैसे देही इलाके से है या शहर से? नहीं, वो शहर से हैं, वो बहावलपुर से थे, मेरे असल में ससुराल मेरी खाला की बेटी है। तो उनको बचपन से ही पता होगा कि मियाँ साहब कैसे आदमी हाँ हैं, बिल्कुल, है ना? वो नई चीज़ तो बल्कि नहीं उन्हें जो बचपन से पता था उससे तो बहुत बेहतर हो गया। जी जी फातिमा, सब चीजें तो बहुत मजे मजे की आपने रखी है हुई ना। हैं। ये एक प्यारी सी चीज मैंने उठा ली है और ये मैं लेके अब बैठने लगी। ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ 5000 ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਜੀ, नाल भी लेके जाना फिर मैं। ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ये बहुत ही खूबसूरत और यादों भरी चीज है। हम बचपन में इसमें पैसे जोड़ा करते थे जो हमें थोड़े थोड़े मिलते ਅਸੀਂ थे। ਤਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए जब हमारे दादा दादी हमें स्कूल जाने के लिए थोड़े से पैसे दिया करते थे। उसमें से हम बचाते थे, सिक्के ज्यादातर इसमें डालते थे। फिर कभी ईद पे कभी कोई दिन आना, इसको तोड़ना, कुछ निकलता नहीं था, थोड़े से ही निकलते थे। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ $2 ਲੱਖ ਨਿਕਲਾ ਵੇ ਵਿੱਚ? निकलना तो चाहिए सी। जी फातिमा साहब,
ਲਓ ਸਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਚ ਕਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਕੱਢੋਗੇ? सर बोतल नहीं कटांगा, इसमें मैंने कुछ देखा था अभी। यार आपने वहां दिखा के यहाँ गायब कर लिया। सर ਅਸੀਂ जादूगर नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर आपने मुझे ये थापा दिखाया है, ये देखें। हाँ हाँ और ये इसके अंदर नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਥਾਪਾ ਤੇ ਬਨਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਜਰਾ ਭਾਈ। अब बुनियाद और थापे के अलावा मुझे तो इस थापे के साथ मेरी मेमोरीज है, मैं क्या करूं? इमरान जो थापा मांग रहे हैं ना वो आज हमारे पिटारे में नहीं यहाँ पे अरे वाह, इनसे छुपा दिया था। आपने वैसे यूज किया कभी थापा? आपने यूज किया कभी? नहीं कभी नहीं किया? आपको पता है इसे थापा क्यों कहते हैं? इसका क्या अच्छा जी, काम क्या है इसका? no I don't know। ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਸਤਾਈਏ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। इसके साथ जी हमने बैट के तौर पे भी खेला हुआ है, और इस थापे के साथ जो कपड़े धोने वाली हमारी खाला होती थी, वो कपड़े भी धोती थी, लेकिन उसके बाद ही हमें धोने के भी काम आता था। बुनियादी तौर पे गांव वगैरह में इससे कपड़े जो है वो धोए जाते। अच्छा शाहजी, मेरे लिए वाकई ये नई बात है, मुझे इसका ना पता था और ना इसके इस्तेमाल का पता था। अब से मैं जरूर इस्तेमाल करूंगी यहाँ पे। अच्छा, इसकी ना एक अब मुझे नहीं समझ आती कि क्या वजह क्या थी। जो भी गलती शरारत होती थी तो ये कहीं करीब ही पड़ा। अक्सर ऐसा ही होता था कि ये अच्छी बात है, फौरी तौर पर इस तक पहुंच जाती थी। तो वो होता रहा है, और मैं आई मस्ट से थैंक्स टू माय मदर कि अगर उन्होंने इस थापे का इस्तेमाल ना किया होता तो शायद हम भी सही इस्तेमाल ना किया होता तो शायद हम भी बहुत सारे खताओं का शिकार होते। तो आई लव यू अम्मा। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਥਾਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ वाकई? अच्छा जी, ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। 6000 ਘੱਟ ਨੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਥਾਪਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਅੱਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨੇਫੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੋਂ 6000। ਸਰ ਕਲਚਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਔਕਵਰਡ नहीं आज भी है। और मैं शायद मैं इस चीज का वो जो है ना कि बच्चों को कुछ नहीं कहना, ये नहीं कहना, मैं इसका मुखालिफ हूँ। अच्छा, मैं समझता हूँ कि एक लिमिट के अंदर रहते हुए अगर माँ और बाप का बच्चे पर कंट्रोल नहीं है, बच्चे को पता है कि ये सिर्फ सोने के चम्मच से नहीं, हाँ खिलाते ही नहीं है, ये शेर की आंख से देखना भी जानते हैं, तो बच्चा स्पॉइल हो जाता है। ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਖਾਤੂਨਾਂ ਬੱਚਾ ਸੌਂਦੀਆਂ ਐਸਾ ਹੈ कि उन्हें बेटे सो जाओ, पापा आने वाले हैं, आइसक्रीम खिलाएंगे, चिड़ियाघर घुमाने लेके जाएंगे। ओ माय गॉड सो स्वीट, बच्चा सो ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜੀ ਚਪੇੜਾਂ। अच्छा मेरी तो भाईजान मसला होर सी, मैं बहुत शरारती था, बहुत शरारती था। लाइक जो ज्यादा से ज्यादा मतलब जो भी शरारत आप इमेजिन कर सकते हैं ना, मैंने की हुई। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਰ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ। अभी बात हो रही थी, आपका ख्याल ये है कि बच्चे को तंबीह नहीं करनी चाहिए, या आप समझते हैं कि बच्चे को मारा भी जा सकता है? आप इसके भी बिल्कुल मारा जा अच्छा, सकता है। क्योंकि असल बहस जो अब होती है वो ये होती है कि बच्चों पे तशद्दुद नहीं होना चाहिए, मगर उन्हें समझाना या तंबीह करना, इस पे तो कोई अच्छा, राय तशद्दुद नहीं। में और थोड़ी बहुत सख्ती में ये कोई डिफरेंस को समझना हमें पड़ेगा। प्रॉब्लम इज कि हम हल्की सी डांट पीट को या एक आधे थप्पड़ को भी हम कहते हैं तशद्दुद है, और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है कि छोटे छोटे बच्चे अपने वालिदैन के साथ इतनी शदीद बदबख्ती कर रहे हैं। शदीद, मैं आपका शो जो है उस तरह का है नहीं, तो ये बहुत ही एक डिफरेंट डिबेट हो जाएगी। बच्चे इंतहा को हाथ लगाए हुए इस टाइम पे मुआशरा जी और ਸਾਰੇ मां डर रही है, बाप डर रहे हैं। ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। नहीं 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 नहीं, यहाँ पुलिस को कॉल नहीं करते, बाहर यहाँ पर अब्बे के दुश्मन को कॉल करते हैं। नहीं, चले बता देता हूँ सर, एक फार्म हाउस पर आईफोन का मसला है, आईफोन नहीं लेके दिया बाप ने, 15 साल बच्चे की उम्र है सर, उसने दोस्त के साथ मिलकर बाप को कहा कि फार्म हाउस पे जाना है, बाप साथ गए, वो चेयर पे बैठा, बच्चा पीछे से घूम के उसने यहां से फायर किया, वालिद को मार दिया। आईफोन का चक्कर है। बाप ने कभी नो कहा ही नहीं, और अब जब उसने नो कहा है तो उसको लगता है मेरी तो दुनिया उजड़ गई। वो नहीं देखा था एक और केस में, अब रेफरेंस नहीं देना चाहता, उस फैमिली को तकलीफ ना हो, मगर जो बहुत ही रईस आदमी थे वो, ये रिसेंटली वो जो जनाजे शनाजे बाद में पढ़ाता रहा है सर, नो कहें
नो कहें, सख्ती के साथ कहें। और मैं तो ये जो नई तहजीब हमें सिखा रही है ना जी कि मार नहीं प्यार और सिर्फ प्यार ही प्यार, आपने जानवर बनाने क्या? उसके अंदर तो ये है कि हाथ भी नहीं लगाना, ये बुनियादी बात। ना 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 आप इसके मैं इस फेनोमेना को बिल्कुल ही एक फजूल गोई समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये उन लोगों का काम है या उन लोगों की बात है, लाइक एक आदमी शेफ नहीं है, खाना नहीं पकाना जानता, तो वो हमें बता रहा हो कि खाना कैसे पकता है। लाइक एक इंडिविजुअल ने बच्चे पाले नहीं है, उसको पता नहीं है पेरेंटिंग क्या होती है, आपके चैलेंजेस क्या है। नहीं मगर मियां साहब ये इंडिविजुअल का तो नहीं है, ये तो वेस्ट का फिनोमेना है ना। तो वेस्ट भी तो रहा है ना वेस्ट, हाँ वो एक अलग, मगर वेस्ट ने अपने तजुर्बे से यहाँ पहुंचा, और वेस्ट का तजुर्बा और उनकी रिसर्च ये कहती है, जो कोई शख्स माने ना माने वो एक अलग बात है, मगर उनका तजुर्बा और उनकी रिसर्च ये कहती है कि जब आप तशद्दुद करते हैं तो उससे मुख्तलिफ तरह के ट्रॉमास जो हैं वो जन्म लेते हैं, और उससे शख्सियत मस्ख होती है, और उससे एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी पैदा नहीं होती, और एक ऐसा बच्चा या बच्ची जो है वो बड़े होते हैं जो कि मुख्तलिफ तरह के नफ्सियाती अमराज का शिकार होता है। अगर हम तशद्दुद को बेसिक वेयर एंड टेयर पर ले आए तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। एक पौधा आपने उसको प्लांट किया है और आपने उसको पानी दे रहे हैं, उसकी सनलाइट का ख्याल रख रहे हैं, और अब वो फैल रहा है, आपको उसकी बाहर हाल वेयर एंड टेयर करनी पड़ेगी। और अगर आप, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप पौधे को रोजाना तबाही उसकी उतार दें, लेकिन बेसिक जो वेयर एंड टेयर है वो तो जरूरी है। आप उसे तराश खराश समझते हैं, उसके बगैर गुजारा ही नहीं। ये अहम बात है वैसे। और आज चूंकि और तरह की गुफ्तगू है, आपके साथ भी हमने और तरह की गुफ्तगू करनी थी, मगर ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें किसी दिन हम नशिस्त रखेंगे। आपको भी, अब आपने भी पटारे में थापा रखा हुआ था। नहीं, हम तो उसी नस्ल में से हैं जी जिन्होंने बड़ी बड़ी मारे खाई हैं, मगर मैं खुद भी अब ये समझता हूँ कि बगैर मार के भी मैं समझता हूँ कि बच्चे के साथ डायलॉग करके, तंबी करके, बगैर मार के उसे समझाया जा सकता है, मैं ये समझता हूँ। लेकिन तो और जब आप इजाज़त देते हैं तो फिर वो हद ना डिफाइन, वो हद रुक नहीं पाती है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि आपकी वैल्यूज़ और होंगी, मगर अगर माशरे में आप ये कहते हैं कि भाई एक आध की इजाज़त है, तो अब वो एक आध कैसे तय होगा, कितनी ज़ोर से किसने मारा, स्कूल में किस तरह से तशद्दुद हुआ, किसी और किस जगह किस तरह तशद्दुद हुआ, फिर उसे रोकना जो है ना वो मुमकिन नहीं रहता। आपको मैं अपनी बात शायद और बेहतर तरीके से कन्वे कर सकूं, जैसे हम और आप एक्स्ट्रा जुडिशल उसके खिलाफ क्यों होते हैं, बिल्कुल क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं कंट्रोल नहीं होती, फिर वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। और दोस्त दो बाप या माँ नहीं होते। हाँ, ये दुरुस्त बात है, ये तनख्वाहदार मुलाजिम होते हैं, ये दुरुस्त बात है। अच्छा, अब बाप और माँ के यहाँ भी, बाप और माँ भी तो इंसान ही है ना, कुछ भी हो जाए वो इंसान ही है, उनके भी बड़े बड़े प्रेशर्स हैं, मौशी प्रेशर्स हैं, दीगर प्रेशर्स हैं, ब्लड प्रेशर है, तो वो भी, और दूसरा जो बच्चा है वो एक इंडिविजुअल भी है। तो अगेन ये एक लंबी डिबेट है, और मगर इसके ऊपर बात जो है वो करनी चाहिए हमें, तो इसके ऊपर अलग से किसी वक्त प्रोग्राम। अच्छी बात यह है कि आपका जो भी मौक़िफ़ है ना वो बिल्कुल क्लियर है, और मैं जो बात कर रहा हूँ मैं भी अपने मौक़िफ़ में क्लैरिटी के साथ बैठा हूँ, और हम दोनों एक दूसरे की बात सुनने के लिए भी तैयार हैं, इस पर बात हो सकती है, ठीक है, और हम और हम दोनों ही ये बात कर रहे हैं कि वो चीज जो बच्चों के लिए बेहतर हो, यही एजुकेशन, यही एक चीज है। और दूसरे को जरूरी नहीं है कि अगर वेस्ट से कोई चीज आई है तो उसको जाने बुझे बगैर ही आप यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया, ग्राउंड रियलिटीज का, यस, ग्राउंड रियलिटीज आपने देखी। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ 1901 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪੌਣੇ 9 ਹੋ ਗਏ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਦਾ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਹਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਲ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਅੱਬੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ, ਅੱਬੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਅੱਬੇ ਨੇ ਵੀ ਮਗਰ ਹੀ ਮਾਰਤੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਫੜੇ, ਮੈਂ ਚੁੱਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਫੜੇ, ਮੈਂ ਚੁੱਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਿਜੀਆਂ ਚੰਡਾ। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सिंगर उम्मे लैला साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी मियां इमरान रशीद साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। चलिए वक्फे के बाद ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहिबा, क्या है प्रोग्राम के इसमें? जी शाह जी, तो अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। तो आज देखते हैं आज इमरान और लैला से पब्लिक क्या जानना चाहती है। जनाब। अच्छा, ये जी कुड़ी सैंडविच खा के अपने कपड़े जरूर खराब कर देंगे। मसाना सब सैंडविच खाते हुए कपड़े कैसे खराब हो सकते हैं?
آپ सैंडविच को चक्की ऐसा भरती हैं कि सारा केचप कपड़ों पे आ जाता है, फिर आप कहती हैं टिश्यू देना, वो कहता अगे 6 दे के गए हो, कितने गए ने। इमरान, लैला, आप दोनों मुझे बताएं, मुझे देख के लगता है कि मैं इतनी बुरे तरीके से सैंडविच खाती हूँ। कांटे चम्मच से खाती होंगी। कट्ठियां बह के खांदियां होंगी। अच्छा व्हाट्सएप अगर सैंडविच चक भर देने ना तो लैला कहती ओहो टू मच। तुम एक ही बारी में इतनी बड़ी बुर्की कैसे खा सकती हो? अगू व्हाट्सएप कह रहे थे लैला मैंने जिंदगी में नहीं खाई लेकिन तुम्हें देख के हरकत की है। जी दे रहे इमरान साहब, आपके शो की नोयत ऐसी है कि लड़ाई झगड़ा होता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि प्रोग्राम के बाद आपने कहा हो कि आज लड़ाई नहीं हुई, मज़ा नहीं आया? नहीं तो फिर कैमरा मैनों को मार खाते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला करम करने वाला होता है। लेकिन लड़ाई को बहुत अच्छी चीज नहीं है और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके शो में लड़ाई हो, क्योंकि इवेंचुअली हम एक ऐसी साइड पर होते हैं जहां पर आप अपना सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर सकते। तो जो हादसा होना है यू हैव टू फेस दैट, और उसमें आपके पास कोई बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं होता कि आप अपना या अपनी टीम का दिफा कर सके। हम सिर्फ एक मॉरल लाइन ले सकते हैं कि ज्यादा नुकसान को रोका जा सके। लेकिन फिर वही दो डिफरेंसेस हैं। एक ग्रुप ये है जो कायल है इस चीज का कि जनाब हैंड्स एंड ग्लव्स करके चलो ताकि मफादात भी लो, अपनी ज़रूरियात भी पूरी करो और कई मुख्तलिफ किस्म की मनाजिल तय करो। और दूसरे वो लोग हैं जो हम जैसे हैं जो कहते हैं कि यार अल्लाह ने मौका दिया है तो जब तक दिया है तो हमें अपना काम करते रहना किसी स्टोरी को रोकने के लिए आपको सबसे ज्यादा ऑफर क्या आई जिंदगी? अच्छा, बहुत बड़ी ऑफर्स आई। हमसे ज्यादा मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि अगर मैं नियो टीवी में ना होता तो मेरा माइंड ये कहता है कि पाकिस्तान में कोई एक आधा चैनल ही ऐसा है जो इन स्टोरीज का बर्डन उठा सकता है। नियो या नियो के अलावा कोई एक आधा चैनल, बाकी किसी चैनल में इतना दम भी नहीं। बहुत बड़ी ऑफर्स होती हैं और थ्रेट्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं और उसकी फिर पनिशमेंट भी होती है। हमें माली नुकसान इदारों को बहुत ज्यादा हमारे शोज की वजह से उठाना पड़ता है। आपको जाती तौर पे सबसे ज्यादा ऑफर क्या है? लाइक मुझे याद है कि एक मेडिसिन कंपनी थी, हमने और आज भी उनके वो गडैम्स सील और इस बात को 4 साल हो गए। दे हैड ऑफर्ड अस 2 सिविक्स। हाँ, मुझे और मियां नवीद साहब हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं आजकल लाहौर में, और इसके अलावा बहुत सारी मराहत। तो अल्लाह का करम है कि वो ना उन्होंने हमें मैस्मराइज किया ना ही फैसिनेट किया, अल्लाह ने दे भी दी, अपने दर से दे दी और माशाल्लाह है अब सिविक है। सर मैं भी एक बार छापा मारिया तो मैनू भी ऑफर हुई सी। अच्छा जी, आपको भी सिविक की ऑफर हुई थी? मसला हाँ जी, उन्होंने कहा जी हफ्ते ही 2 बारी धोनी है। भैया 6000 लग मेरा सवाल लैला साहिबा से है कि आपका नाम लैला है तो आपको क्या आपका मजनू मिला या नहीं, और मजनू कैसा होना चाहिए? जिस तरह तुम शर्माए हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਜਨੂ ਸਿਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। नहीं जी, बात पता है क्या है कि ये ਮੈਨੂੰ ਤੇ इतना ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਮਜਨੂ ਮਜਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। मजनू को मार भी तो बहुत पड़ती है। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਸੀ 90 ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਜਨੂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਗ ਕੇ ਤੇ ਗੈਂਗ जी लैला, जवाब उनके सवाल का। देखिए जी, मजनू अभी तक ढूंढा नहीं या मिला नहीं है और बस यही है अभी फिलहाल। हाँ, अगर जब ज़िंदगी में कोई मौका आएगा तो सबसे अच्छी बात कि अच्छा इखलाक हो, आमदन भी अच्छी हो और पर्सनैलिटी ओवरऑल जो है ना वो बड़ी वेल ग्रूम्ड हो। अच्छा, अब ये 3 शराइत आपने रख दी हैं। शराइत है, हाँ। आमदन, इखलाक और पर्सनैलिटी। जी, पूरी इसको किस तरतीब से आप चाहेंगी? सबसे पहले तो शख्सियत जी, नहीं अच्छा, शख्सियत। अच्छा, क्योंकि अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है किसी मर्द की और उसके पास बहुत पैसा है तो फिर भी औरत का उसके पास देर तक टिकना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। है ना? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਔਰਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ। नहीं वैसे गिनती है कितनी आजकल। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ मैं। अच्छा जी, तो सबसे जो आपकी प्रायोरिटी है
اپنے یعنی کہ لائف پارٹنر کے حوالے سے، وہ شخصیت ہے، شخصیت ہے، اس کے بعد پیسہ، اس کے بعد پیسہ ہے، اور اخلاق میں اخلاق تو کوئی اخلاق بھی مسئلہ اچھا نہیں ہو، ہے، نمبر 3 پہ ہے، ہوا نہ ہوا نہ ہوا، خود ہی کر لیں گے اچھا مار مار کے. جی عمران بھائی، کیا گھر میں بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ بھابھی بہت زیادہ غصے میں ہوں اور آپ نے وہاں پر بھی مائک اٹھا کر کہا ہو دیکھیے ناظرین شوہر پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، آئیے ملتے ہیں مار کھانے کے بعد؟ شاہ جی، میں اللہ غریق رحمت کرے میرے ابا کو، جی آمین آمین. میرے ابا یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو بیوی ہے نا، یہ آپ کی کل کمائی ہوتی ہے بڑھاپے کی، تو یہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے جتنی آپ اپنی جوانی کے، اپنے طاقت کے ایام میں آپ اس کو خوبصورت بناتے ہیں. تو میرا تو بلیو یہ ہے کہ اگر بیوی سخت سست نہیں کہتی تو میرے خیال سے آپ کو اپنے رشتے پر غور کرنا چاہیے. یعنی کہ اگر شوہر کو سخت سست نہیں کہتی، اس کے پاس اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے اور آپ کو اس کو یہ اعتماد دینا چاہیے کہ وہ جو سوچتی ہے وہ بولے. اور اگر کسی دن اس کو لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ سختی کرنی ہے، مجھے کوئی تھوڑا سا کھینچنا ہے تو کھینچ سکے بغیر پریشانی کہ اس کو یہ خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مجھے نقصان بدتمیزی کرے گا یا نقصان پہنچائے گا. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اس معاملے میں لکی ہو جاتا ہے. کافی خود کفیل ہوئے. ہاں کافی خود کفیل، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں نہیں جی سندا. اچھا جی. میرا گھر چ بڑا روب ہے، گھر پیر رکھاں تے پورا گھر تھڑ 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 کم رہا ہوندا. ایک دن تہاڈی بھرجائی نوں آ گیا غصہ، ادھروں مینوں غصہ آیا، انہیں چکی ڈوئی. اچھا پھر میں کھا دیاں. تو یہی تو میاں صاحب سمجھا رہے ہیں بھائی کہ اگر سننے کی عادت ڈال لیں تو کھانی نہیں پڑیں گی آپ کو. جو ڈوئیاں کھان دا سواد ہے وہ گلاں سنن دا کی سواد. اور ڈوئی اگر صحیح غصے چ وجی ہوئے، نشان رہے 2 دن، بندے نوں یاد رہندا کیڑا سالن پکا سی. کہیں نہیں جائیے گا، تھوڑے وقت کے بعد آپ آتے ہیں پروگرام کے اگلے مرحلے میں. آپ کے لیے بہت کچھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور لیلا اور میاں صاحب ہمارا سیگمنٹ ہے، اس کا نام ہے کتھارسس. اینی ریگریٹ ان لائف؟ میری زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ وہ ہے جب میں لڑکپن کی جانب بڑھ چکا ہوں، اور چونکہ میری فیملی پولیٹیکل فیملی ہے، اٹس بین اراؤنڈ 101 or 2 years کہ کنٹینیوسلی پالیٹکس میں، تو عراق میں اثر و رسوخ بھی ہے. میں اپنے والد کی علالت کی وجہ سے ان کی نمائندگی کرتا تھا سیاسی حلقوں میں اور خوشی غمی میں جانا. تو دیر کم اے ڈے جس کو میں ایک تاریخ دن سمجھتا ہوں، جنازہ ہو رہا ہے اور مجھے کہیں یہ زوم ہے کہ آئی ایم سپیریئر فرام ادرس، اور اس زوم میں جو میں نے غلطی کی پھر میں نے اس کی سزا بھی کاٹی. اور یہ آپ کے گاؤں کے کس علاقے سے آپ ہیں؟ آپ اکاڑا سے؟ ہاں اکاڑا سے. نیامی کی یہ بات ہے کہ ایک مسلم شیخ فیملی کا جنازہ تھا اور میں تدفین کے لیے میرے والد صاحب نے حکم کیا تھا کہ تدفین کروا کے آنی ہے. تو میں یہ بتا اس وجہ سے رہا ہوں کہ ہمیں سیکھنا ہے اس سے. قبر کھود لی گئی ہے اور میت قبر میں لٹا دی گئی ہے، اور ان دا مین وائل ایک صاحب جو ہیں وہ اپنی جیب سے پیکٹ نکالتے ہیں اور وہ اسموکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اسموکنگ بھی اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ وہ ایش پھینکتے ہیں تو وہ ساری قبر کے اندر آ رہی ہے. تو مجھے شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اس پر کیسے ریاکٹ کرنا ہے. آئی مووڈ اہیڈ اینڈ آئی سلیپڈ ہم. اور وہ اسی فیملی کا ایک عزیز بھی تھا. ابا کی شرم کی وجہ سے میرا اس میں کوئی کردار نہیں تھا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. والد کی شرم کی وجہ سے وہاں سناٹا ہو گیا، خاموشی ہو گئی. اس نے سگریٹ پھینک دیا، بالکل بات ختم ہو گئی. کسی میرے خیر خواہ نے میرے والد کو یہ بات بتائی کہ یہ ہوا ہے. تو مائی فادر کالڈ می، اور میری اماں کو بھی انہوں نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ آج اس کا یہاں پر آخری دن ہے. He'll not stay here. یہ لاہور جائے گا واپس اور اس کی یہاں پر جگہ نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کا یہ مزاج بن گیا ہے تو یہ یہاں پر رہے گا تو خطرے میں. کیوں؟ کیونکہ یہ اور باقی
they all are equal. تو وہ مجھے میرا ریگریٹ ہے, ان کو بات مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. میرے فادر کو اس کی وجہ سے, میرے ابا کو شکایت ہی نہیں گئی, بلکہ ان کو ان کی پوری زندگی کی جو ایک ایفرٹ تھی وہ ان وین گئی میری وجہ سے. تو بہرحال دیٹ واز اے ڈارک ڈے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. لیکن یہ بڑا اہم کنفیشن ہے اور اس نوعیت کا اعتراف کم لوگ جرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور اتنی کلیئرٹی کے ساتھ کہ اس میں آپ نے کوئی اگر مگر اور وہ نہیں رکھا. میری والدہ نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا. یہ میں آنیسٹلی میں ہاتھ جوڑ کے ہر ماں سے بات کہنا چاہوں گا کہ جب باپ کسی چیز سے منع کر دے تو بچے کا سیف گارڈ, اس کی شیلڈ مت بنو. اگر ماں منع کر دے تو باپ بچے کا سیف گارڈ نہ بنے. اور اپنے والد سے اور اس فیملی سے, اس شخص سے آپ نے کوئی معذرت کی؟ شاید اس کا موقع نہیں ملا. والد سے معذرت کا شاید موقع ہی نہیں ملا سر, بینگ ویری آنیسٹ. یا کی نہیں گئی یا موقع نہیں ملا, وہ نہیں ہو دل میں رہی. ہاں وہ نہیں ہو سکا. یہی وجہ ہے کہ میں آج اس کو کنفیس کر رہا ہوں. اور متعلقہ آدمی سے بھی نہیں کی کبھی؟ نہیں کر ہی نہیں سکا. ایکچولی مجھے آج بندہ یاد بھی نہیں ہے وہ بندہ کون تھا. دیکھیں میں آپ کو وہ حماقت بتا رہا ہوں کہ مجھے وہ بندہ یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کس کو تھپڑ مارا تھا. میاں صاحب کبھی کسی چیز پر گلٹ رہتا ہے؟ چلیں آج پہلی دفعہ یہ بات بھی کر دیتا ہوں. مجھ پہ یو این سی بن گئی تھی. اچھا. ہاں, اور یہ یو این سی جو ہے یہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ راج آندہ سے آپ دے گل پانا, نہ ہی ریکوائرڈ تھی, نہ ہی ایسا کوئی معاملہ تھا. اسلامیات کا پیپر ہے, اور یہ آج میں پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں. اسلامیات کا پیپر ہے اور میں گھر سے جاتے ہوئے آخری ٹائم پہ میں ایک آیت کا ترجمہ جو ہے وہ میں اپنے ساتھ میں نے رکھ لیا, اور نہ وہ پیپر میں آئی, نہ وہ مجھے ایک خطرہ تھا کہ اس میں سے کچھ الفاظ مجھے بھول رہے ہیں. تو یہ سوال آ سکتا ہے. ہاں یہ آ سکتا ہے, اور مجھے کچھ الفاز بھولتے ہیں آیت کے ترجمے میں. تو وہ میرے پاس پکڑے کیسے گئے اس وقت؟ لکھ رہے تھے؟ نہیں لکھ تو آیا ہی نہیں. اچھا آیا ہی نہیں, جیب میں تھا کہیں؟ تلاشی لینا ہے, میں کاٹ کے پڑھا دیتی ہوں. میں کیا ہے کچھ آپ کو میں نہیں کر کے ہاتھ سے. یہ کل کہانی. مگر گلٹ ہے کہ نہیں لے جانا, نہیں کرنا ہی نہیں چاہیے. کرنا ہی نہیں چاہیے. ہیپیسٹ مومنٹ آپ کی زندگی کا؟ جب مجھے جی سی کی طرف سے جو ہے وہ گولڈ میڈل ملا میوزک میں, اور رول آف آنر سے نوازا گیا, تو میرے والد صاحب نے میری تصویر جو ہے وہ سٹیٹس پہ لگائی اور فیس بک پہ شیئر کی. تو اس وقت مجھے بڑا اپنے پر فخر محسوس ہوا کہ شاید میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے, جو میرے والد صاحب نے فائنلی مجھے ایکسیپٹ کر لیا ایز اے سنگر. تو اس وقت. میاں صاحب ہیپیسٹ مومنٹ؟ جب اماں دعا دیتی ہیں اور وہ کسی بھی صورت میں اطمینان کا اظہار کرتی ہیں. ٹھیک, یہ تو ایک مستقل وہ ہے نا ماشاءاللہ. مگر ہوتا ہے نا کہ ہاں یار اس دن میں وسیع بھائی بہت خوش تھا, یعنی کہ میاں عمران رشید. شاید میں آپ کو بتاؤں, والد محترم کے بعد ہمیں آنیسٹلی پتوں نے بھی دھکے دیے ہیں. ہاں اس قسم کی سچویشنز تھیں, لائک ابا کا جانا ہمارے لیے ایک ٹراما تھا پوری فیملی کے لیے, اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکریفائس بھی کی, لائک سروائیول کے لیے بہت سیکریفائسز کی. وہ آپ کی فائنینشیل سائیڈ ہو, وہ آپ کی مورل سائیڈ ہو, وہ آپ کے بانڈز ہوں, وہ آپ کے ریلیشنز ہوں. کہتے ہیں کنڈ خالی ہو. ہاں بالکل. اور ہمیں تھپیڑے پڑے تھے. جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقویت دی تھی اور والدہ نے سکون کا سانس لے کے تمہیں دعا دی تھی, مجھے وہ دن یاد ہے. تو دیٹ واز دا مومنٹ جب مجھے یہ لگا تھا کہ عمران اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کیا سچویشن تھی, کیا اچیومنٹ تھی, کیا انسیڈنٹ تھا جس کو آپ تقویت کا نام دیتے ہیں؟ میں جس دن میری ماں کو یہ لگا تھا کہ ناؤ وی آر ان سیف زون. ٹھیک ہے, وہ تو خاص, وہ بہت خاص واقعہ تھا. خطرات کی سچویشن. اچھا شدید خطرات کی سچویشن تھی, اور وہ فار نو ریزن چیزیں تھیں, لائک بڑا چودھری کون, تو یا میں. تو اللہ کا شکر ہے اس میں سیکریفائسز. میرا ایک بلیو ہے سر, ہجرت سفر وسیلہ ظفر ہے, یہ تو ہمارے اور ہجرت میں ہاں اللہ کے نبی کی سنت ہے. تو وہ میں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کو لگے کہ تمام دروازے بند ہیں اور تاریکی چھا گئی ہے, تو ہجرت کر کے دیکھو انشاءاللہ العزیز. جیسے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کر کے دیا تھا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس قسم کی فتح سے نوازے گا. تو وہ ہجرت کا جو فیز تھا, اور اس میں ظاہر ہے سروائیول تھریٹ ہوتا ہے
کہ یو آر لیفٹ ود نتھنگ, تو وہ ایک بہت مشکل ٹائم تھا. اور اس ٹائم پہ ظاہر ہے کہ آپ کے کریئر کا بھی سٹارٹ ہے, آپ کی انکمز, آپ کے نیڈز بہت زیادہ ہیں اور انکم بہت کم ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی مورل ٹریننگ اس قسم کی ہوئی ہے کہ آپ کوئی لقمہ حرام بھی نہیں لے جا سکتے. تو جہاں پر آپ کو لقمہ حرام کی بات آتی ہے تو آپ کے اندر سے ہی ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو ان تمام چیزوں میں سروائیول بہت مشکل ہو جاتی ہے, تو پھر یہ صرف اللہ کی مدد سے ہی چل سکتی ہے. بے شک. تو دیٹ واز دا ڈے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. تو شکر ہے اللہ تعالیٰ. ویری گڈ. محترمہ یہ فرمائیے سب سے بٹر مومنٹ زندگی کا, سب سے تلخ یاد. بینگ اے فیمیل اور بینگ اے سنگر, سوشلی جو پرابلمز میرے والدین نے فیس کی ہیں اور وہ جو کر رہے ہیں اس کا کوئی مول نہیں ہو سکتا, اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہو سکتا. حالانکہ میں اکثر سوچتی ہوں تنہائی میں بیٹھ کے کہ ایسا تو کوئی متنازعہ میں نے کوئی کام نہیں کیا یا استغفر اللہ کبھی کوئی ایسی کوئی ڈریسنگ ایسا کبھی کچھ بھی نہیں, مگر جو ہمارے عام جو لوگ ہیں, جو ہم سماجی جو رویے جو ہیں, ہمارے سماجی جو رویے ہیں, جو ہماری فیملیز ہیں جن کی اپنی بیٹیاں شادیوں پہ ڈانس بھی کرتی ہیں, ٹک ٹاکس بھی بناتی ہیں اور بڑے ماڈرن کپڑے خود بھی پہنتے ہیں اور شادیوں پہ باقاعدہ, مگر اگر کسی کا یہ پیشہ ہے, شعبہ ہے, پروفیشن ہے تو وہ اس پہ انگلی اٹھاتے ہیں, اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں, اس کے والدین کو جو ہے وہ تانے دیتے ہیں, ان لوگوں کو اپنے جو ان کے فنکشنز ہوتے ہیں اس میں وہ بلانا چھوڑ دیتے ہیں. میرے لیے ابھی 1.5 سال پرانی بات ہے, میں اس سے پہلے میں نعت خوانی وغیرہ کرتی تھی, یا میلاد, ہمارے اپنے گھروں میں بھی بڑی محافل ہوتی ہیں, ہم کرتے ہیں. تو میرے گھر کے سامنے ایک فیملی عمرے پہ جا رہی تھی, تو انہوں نے بالکل ہمارے گھر کے سامنے والا گیٹ, انہوں نے جی میلاد کا اہتمام کیا, محفل کا, انہوں نے سارے ایریا کو بلایا, بڑا ہال انہوں نے بک کیا اور میسو ایک ارینجمنٹ کیا, ہماری فیملی کو نہیں بلایا. کیوں؟ ان کی بیٹی تو گانا گاتی ہے, ٹی وی پہ آتی ہے, یہ کہہ کے انہوں نے ہمیں نہیں بلایا. اور جب ان آنٹی کے اپنے بیٹے کی شادی ہوئی ہے تو ان کی ساری بیٹیوں نے اس فنکشن میں ڈانس کی ہے. یہ جو ہمارا دوہرا نظریہ ہے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے, کہ اگر کسی کو اس سے کوئی ارننگ آتی ہے تو وہ برا ہے, آپ خود شاید اس سے زیادہ کام کرتے ہیں. میرے لیے یہ حقیقت بہت تلخ ہے. اور وہی لوگ اگر میں ان کے سامنے سے کبھی گزر جاؤں یا آ جاؤں تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے یا آپ کے ساتھ ویڈیو بنانی ہے, اور میری پیٹھ پیچھے وہ میرے والدین کو اس طرح سے کہتے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا مقصد ہے یا اس رویے سے وہ کیا نکالنا چاہتے ہیں. میاں صاحب تلخ ترین واقعہ آبویسلی میرے لیے جو ہے دا ڈے جس دن میرے والد پر, میری فیملی پر مرڈر اٹیمپٹ کی گئی تھی. ہاں, اور مجھے یاد ہے میری پوری فیملی گاڑی میں تھی, اور میری والدہ تھیں, میری 3 ہمشیرگان تھیں, میرے والد تھے, علالت کے دنوں میں تھے, گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ مومنٹ میں شاید کبھی نہیں بھول سکتا. اور اس میں اور آپ بھی اس گاڑی میں ڈیرے کے اندر کھڑا ہوا تھا اور میں آواز سن کے باہر گیا تھا. اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا, اور بہرحال وہ میری زندگی کی ایک تلخ ترین یاد ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ وہ زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس میں میرے والد زخمی ہوئے. ہاں, میرے والد زخمی ہو گئے تھے, اور لیکن اللہ تعالیٰ نے بہتری کی, چیزیں معاملات ٹھیک ہو گئے. تو ہمیں پھر والد ان معاملات کو اپنی زندگی میں ٹھیک کر گئے تھے. اس میں کچھ اختلافات تھے, کچھ ناراضیاں تھیں, کچھ شریکہ پاجی کا معاملہ تھا, لیکن کوئی بھی چیز اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ وہ کسی کی جان کو نقصان پہنچانے تک چلی جائے. اور مجھے ایکچولی میں اس کو اپنے لیے تک چیز کیوں سمجھتا ہوں کہ اس ہیپننگ سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے تک چیزیں میرے ہاتھ میں تھیں کہ میں ان چیزوں کو روک سکتا تھا. میں نے ایک عام آدمی کے طور پر ریئیکٹ کیا, اور اس کا ریئیکشن پھر ملٹی پلائی ہو کر کے بھی آیا. تو میں اس کو اینگر مینجمنٹ جو ہے نا سر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے, پڑھانی چاہیے. ایک لمحے کی غلطی جو ہے وہ آپ کو بہت بڑے خمیازے کی جانب جو ہے وہ گامزن کر سکتی ہے. یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں. جو بات آپ ایک لمحہ جو ہے نا سر وہ گیم چینجر ہو سکتا ہے. ہاں, جو بات آپ شاید ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ رہے ہیں, جس کا اعتراف بھی آپ کر رہے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے معاملات تھے جس میں اگر آپ تھوڑا درگزر سے یا ایگزیکٹلی کنٹرول سے کام لیتے
تو یہ واقعہ نہیں ہوا. ہاں بالکل, یہ الگ بات ہے کہ واقعہ کرنے والا کسی صورت بھی, ہاں وہ تو اللہ کو بہتر پتہ ہے, جسٹیفیکیشن تو نہیں اس کی. یہ جہالت کی جو ریس ہے نا سر, میں اس کو کلیئر ورڈز میں بتاتا ہوں. اگر کہیں جہالت کی ریس لگی ہو, یہ دوڑ لگی ہو, تو ہمیں اس میں اپنے آپ کو سٹیک ہولڈر نہیں پریزنٹ کرنا, ہمیں اس میں دوڑ کر یہ ثابت نہیں کرنا کہ ہم آپ سے بڑے جاہل ہیں. کئی دوڑیں ایسی ہوتی ہیں جن میں دوڑنا ضروری نہیں ہوتا, کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا, کئی حملے ایسے ہوتے ہیں جن پر پسپائی بہتر ہے اور ہمیں آنے والے نقصان سے بچا سکتے ہیں. آپ اس کا لطف لیں گے عمران. ابلتے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا. ابلتے پانی میں جو ایگزیکٹ آپ بات کر رہے ہیں, ابلتے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا, تمہارا غصہ جب اترے تو فیصلہ کر لو. ویری گڈ. محترمہ, آپ کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ. میں 12 سال کی بچی تھی اور میں گھر پہ بالکل اکیلی تھی, اور میرے دادا تھے میرے ساتھ جن کی عمر اس وقت کوئی 75 کے راؤنڈ اباؤٹ تھی. میں اتنا شعور نہیں تھا, مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے یا موت کیا ہوتی ہے. تو میرے سارے گھر والے کہیں کسی محفل میں ہی گئے ہوئے تھے. تو میرے دادا نے اچانک ٹی وی دیکھتے دیکھتے آہیں بھرنا شروع کر دیں. مجھے لگا شاید کوئی سانس کا مسئلہ ہے یا ان کو کوئی کھانسی ہے یا کچھ ہے, مجھے بالکل نہیں پتا. 12 سال کے بچے کو کیا پتا؟ مجھے نہیں پتا تھا. 1 گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹے گزر گئے, ان کی کیفیت عجیب سے عجیب ہوتی جا رہی ہے اور رنگ جو ہے وہ پیلا پڑتا جا رہا ہے. وہ صوفے پہ بیٹھے تھے, صوفے سے وہ زمین پہ آ گئے. اچانک سے میں نے فیل کیا کہ اب کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے. جب ان کی آہیں اور وہ اکھراہٹ زیادہ بڑھ گیا تو میں نے اپنے فادر کو کال کی. میں نے کہا ان کو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کو کیا ہو رہا ہے, آپ جلدی سے گھر آ جائیں. میرے والدین, میرے پیرنٹس اور باقی فیملی جو تھی وہ تھوڑے گھر کے قریب ہی تھے. وہ گھر کے قریب آئے اور میرے دادا اپنے قدموں پہ چل کے خود گاڑی میں بیٹھے اور 5 منٹ بعد کال آ گئی کہ وہ ختم ہو گئے ہیں. وہ اس بات کو 15 سال ہو گئے ہیں. میں اکثر سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں شاید مجھے نہیں پتا چلا, میں نہیں سمجھ سکی, یا کاش میں جلدی کال کر دیتی, کاش میں ان کو جلدی بلا لیتی, کاش مجھے پتا چل جاتا. تو اس طرح کے واقعات بعضوں کا زندگی میں ہو جاتے ہیں کہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے جی. اور حضور سب سے غمگین لمحہ میاں عمران رشید صاحب. خیری میرے والد کا چلے جانا. میں ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے بلایا, انہوں نے بتایا کہ یہ کچھ دیر کے مہمان ہیں. تو بڑے بھائی نے مجھے کہا کہ آپ گھر جائیں, یہ شیخ زاید ہاسپٹل سے, آپ جا کے پیکنگ وغیرہ کا کچھ کروائیں, بندوبست ظاہر ہے ہمیں اکاڑا موو کرنا ہے, آئی بلانگس ٹو اکاڑا. اور یہ کتنے عرصے کی بات؟ یہ بات ہے 2016-17 کی. اچھا ابھی نہیں؟ ہاں ریسنٹلی. ابھی تو خیر نہیں 7-8 سال ہو. ہاں جی. تو میں گھر آیا, اب میں مسلسل میری توجہ فون کی طرف, کیونکہ ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ جی وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے. ہم نے وینٹیلیٹر کا بندوبست ہو گیا. اس ٹائم پہ وینٹیلیٹر کو ارینج کرنا بہت بڑا پرابلم تھا, کیونکہ وینٹیلیٹر آپ کسی کا بند تو نہیں کر سکتے نا, تو وہ تو کوئی اویلیبل ہوگا ہی تو ہوگا. تو اللہ کا کرنا ہوا کہ وینٹیلیٹر بھی اویلیبل ہو گیا, بٹ وی ڈیسائیڈڈ کہ وی ول ناٹ گو فار وینٹیلیٹر, کہ ظاہر ہے ان کی کنڈیشن جو ہے ڈاکٹرز نے ہمیں بتائی تھی. تو ہم نے یہ ڈیسیژن کیا کہ ہم وینٹیلیٹر کے لیے نہیں جائیں گے, ہم اللہ کی رضا کے ساتھ چلیں گے. تو اب میرا مسلسل میری توجہ فون کی طرف ہے. میں اس طرح فون رکھ کے گھر پہنچا ہوں, تو میں شاور میں گیا ہوں, تو فون بجے. تو دیٹ واز دا مومنٹ جب میرا وہ والد کے انتقال پہ وہی میں رویا تھا میرے خیال سے. وہ جو شاور میں کھڑا ہوا تھا, مجھے باہر سے کزن کی آواز آئی ہے, وہ فون پہ بھائی سے بات کر رہے ہیں, تو مجھے اندر پتہ چل گیا تھا. تو اس کے بعد پھر آج تک میرے خیال سے مجھے رونے کا موقع نہیں ملا. میں نے ان کی غسل, تدفین کے تمام معاملات میں نے خود کیے, بٹ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرے آنسو کہاں تھے. کئی دفعہ میں رونا چاہتا بھی ہوں, لیکن وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا معاملہ فرمائے. وہ جو پین ہے نا کہ آپ کسی اپنے پیارے, خاص طور پہ باپ سے بڑا کون ہو سکتا ہے, ماں یا باپ. میرے خیال سے دے آر دا پیپل جن پر آپ یہ کہیں نا کہ یار ان کے پیچھے میں سب کچھ قربان بھی کر سکتا ہوں. تو
میرے لیے وہ لائف کا سب سے بڑا لاس تھا, بیکاز ہی واز دا اونلی فرینڈ. کیا آخری مکالمہ ہوا تھا آپ کا اپنے والد سے؟ آخری بات کیا ہوئی؟ میرے ابا سوریٹک تھے. اب ظاہر ہے کہ انڈر ڈائگنوزڈ ایشو ہے, شاید آپ کے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا. اٹ از سچویشن جو کہ آٹو امیون ڈیزیز ہے, یعنی آپ کا اپنا امیون سسٹم آپ کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے. تو آئی ایم سفرنگ فرام دا سیم ڈیزیز. اچھا ہاں, اور انتہائی انٹینس سچویشن میں. اللہ صحت دے. تو آخری مکالمہ جو تھا وہ 2 دن پہلے, انتقال سے پہلے, ڈاکٹر میں کہتے تھے کہ آپ ان کو میڈیکیشن کی ضرورت تھی سوریسس کی, اور وہ میڈیکیشن پر مان نہیں رہے تھے. اب ظاہر ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہوگی, تو ہم انہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو کنونس کرنے کی کوشش کرتے کرتے وہ ناراضی میں چلے گئے, اور وہ ناراضی جو ہے وہ تھوڑی سی ان کی بڑھ گئی. ایونچولی وہ ناراضی سارٹ آؤٹ ہوئی, لیکن سٹل ان کو اس چیز کا مسئلہ تھا کہ دے آر ٹرائنگ ٹو فورس می. ٹھیک ہے, یہ مجھے فورس کر رہے ہیں. تو وہ ایک سچویشن تھی جو مجھے آج بھی تکلیف دیتی ہے. کوئی ایک سبق عقل, شعور اور دانش کا, ایک تو وہ ہے نا جو آپ ساری گفتگو سے سامنے آیا, اس کے علاوہ جو ابھی تک ڈسکس نہ ہوا ہو, آپ نے اپنے والد سے سیکھا ہو. میرے ابا اکثر, اور اس کا انہوں نے پریکٹیکلی ڈیمو بھی دیا, وہ یہ کہتے تھے کہ سرداری سردار کے سر پہ نہیں چلتی, سرداری چلتی ہے سردار کے پیچھے موجود اس کے جونیئر کے سر پہ, کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو اگر سردار جتنا بھی اچھا ہے, اس کے معاملات جتنے بھی اچھی ہیں, یا کوئی بھی چیز, کرسی یا اختیار, طاقت, جو اس کو عملی طور پر پریکٹس کر رہے ہیں, دے آر دا پیپل جو اس کو بنا بھی سکتے ہیں, گرا بھی سکتے ہیں. تو وہ چیز مجھے آج تک ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی سرو کرنے کے لیے ہوتی ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی معاملات کو چلانے کے لیے ہوتی ہے, جو فیس ہوتے ہیں. تو بڑے obviously فیس ہیں, تو جو چھوٹا ہے اس کا کام پیچھے رہ کر اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے. ہمارے ہاں خاندانوں میں بربادی اس وقت آتی ہے جب چھوٹا بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے. مجھے انہوں نے یہ چیز جاتے جاتے سکھائی کہ آپ کا کام سرو کرنا ہے, دیٹس اٹ. اور میرے خیال سے ماں باپ کو چھوٹوں کو یہ سمجھا کر جانا چاہیے, نہیں تو چھوٹے بڑوں کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب آپ بائی پاس کرنے کی کوشش کریں گے شرازہ بکھر جاتا, سر شرازہ بکھرے گا اور پورا سسٹم کلیپس ہوگا, کیونکہ ایک بڑا ہو سکتا ہے, اور بڑا وہی ہے جس کو رب نے بنایا. تھینک یو سو مچ عمران, آپ آئے اور بہت ہی اچھا لگا, آپ نے دل سے گفتگو کی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ ام لیلہ, آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. اور ہماری آپ دونوں کے لیے بہت ساری دعائیں, اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو بہت خوش رکھے, بہت کامیاب رکھے. ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اور کوئی ڈائریکٹ تو تعلق نہیں ہے, مگر سردار کا ذکر ہوا تو مجھے اس سے یاد آ گیا. اسی شعر پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. صرف سردار کو سردار پکارا جائے, صرف سردار کو سردار پکارا جائے, اور جو غدار ہے غدار پکارا جائے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. یہ تھا آج کا زبردست. اجازت دیجیے.